بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر کسی صورت کا معنی بھی پڑھ لیں اور اس کے مفہوم پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ لیکن بعض اوقات صورت لمبی ہوتی ہے تو میں اپنا وائس نوٹ کو 2 یا 3 قسطوں پر اقساط کے اوپر محیط کر دیتا ہوں۔ آج اس زمن میں جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مومن ہے۔ اس کی 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے 3 وائس نوٹ پر مکمل کرنے کی۔ پہلے 2 وائس نوٹ پر اس کے ہم لوگ معنی پر روشنی ڈالیں گے اور 1 وائس نوٹ پر صرف اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج کے وائس نوٹ پر اس کی 4 رکوع کو ہم کور کریں گے اس کے معنوں میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن مکی ہے اور اس کی جیسے میں نے عرض کیا 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب نہایت علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کافر ہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں سو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کافر ہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اس کے بعد دوسری جماعتوں نے بھی جھٹلایا۔ ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس سے دین حق کو ناکام بنا دیں، سو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوست کی ہیں۔ اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پہ ثابت ہو چکی ہے وہ دوست کی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سو ان کو معاف کر دے، تو توبہ کرے اور تیری راہ پر چلے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سو تو ان کو معاف کرتے جو توبہ کریں، تیرے راستے پر چلیں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل فرما۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہیں۔ یقیناً تو بڑا غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے، اور ان کو تکلیفوں سے بچا۔ اس دن جس کو تو نے تکلیفوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑی مہربانی فرمائی، یہ عظیم کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکار کا کہے جائے گا، جیسا تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت تھی، جسے تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہے ان سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت تھی۔ جو دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو بار موت دی، 2 بار زندگی دی، سو اب ہم ان کے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں، تو کیا اب کوئی عذاب سے نکلنے کی وجہ ہے؟ یہ 2 بار موت کے بارے میں عرض کروں، پہلی موت تو پیدائش سے پہلے کا وقفہ ہے جب انسان کچھ نہیں تھا، اور دوسری دنیا کی موت ہے،
وہ زندگیوں سے پہلی دنیاوی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی سے مراد ہے۔ میں اس کا دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں اس آیت کا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکار کر کہہ دیا جائے گا جیسے تمہیں اپنے آپ سے نفرت تھی، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت ہے۔ جو دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دوبار موت دی، دوبار زندگی دی، تو اب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا اب کوئی عذاب سے نکلنے کی راہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، جسے تو وہی قبول کرے گا جو رجوع کرتا ہے۔ سو تم اللہ کے خالص اعتقاد کے ساتھ پکارتے رہو، گو کافر برا مانیں۔ تو تم اللہ کے خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو خالص اعتقاد کے ساتھ پکارتے رہو، گو کافر برا مانیں۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات قیامت کا دن سے ڈرائے، جس دن وہ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ جو واحد قہار ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظالم نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج ہر شخص کو اس کو کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ آپ ان کے قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب کلیجہ منہ کو آ جائے گا، غم سے بھرے ہوں گے۔ اس ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ آپ ان کے قریب آنے والے دن سے ڈرائیے، آپ ان کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب کلیجہ منہ کو آ جائے گا، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ یہ جو لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں دیکھ لیتے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت میں اور ان کے آثار میں جو زمین پر چھوڑے گئے ہیں ان سے بہت زیادہ تھے۔ سو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوا۔ تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے مگر وہ انکار ہی کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑا خوب قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا، فرعون اور حمان اور قارون کے پاس، تو کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پھر جب موسیٰ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے یہ لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اور کافروں کی تدبیریں بحث میں بے اثر رہیں۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی پکارے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے، جو ملک میں فساد نہ برپا کرے۔ موسیٰ نے کہا میں نے اپنے رب کی پناہ لی ہر تکبر والے کے شر سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ موسیٰ نے کہا میں نے اپنے رب کی پناہ لی ہر تکبر کرنے والے کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص نے کہا جو اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو محض اسی لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
کھلی نشانیاں لے کے آیا ہے۔ اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، اگر وہ سچا ہے تو جن عذابوں سے وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تو ان میں سے کچھ تم پر آ کے رہے گا۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا بہت جھوٹا ہو۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹا ہو۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، تمہیں زمین پر غالب ہو کر اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تمہیں ان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں اپنی وہی راہ دے رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راستہ بتا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا ہے میری قوم، مجھے تم پر بھی دوسری امتوں جیسا دن کا اندیشہ ہے۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم، مجھے تم پر بھی دوسری امتوں جیسا دن کا اندیشہ ہے، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور اس کے بعد آنے والی کا حال ہوا۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کا اندیشہ ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اس دن تمہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ جسے گمراہ کر دے، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے، سو جو کچھ وہ لائے تم اس میں بھی شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو تم کہنے لگے اب کوئی اس کے بعد اللہ ہرگز کے رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہیں، کہ یہ اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ ہر مغرور اور سرکش کے دل پہ مہر کر دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حمان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعمالیوں کو خوشنمائی بنا دی گئیں، اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعمالیاں خوشنمائی بنائی گئیں اور وہ حق سے روک دی گئیں، اور فرعون کی تدبیر غارت ہی کر دی گئیں۔ میں سورہ مومن کا شروع کی 4 رکوع کا ترجمہ پڑھا ہے، انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کی آئندہ 5 رکوع کا ترجمہ پڑھوں گا، اور پھر آخری اس میں وائس نوٹ پر اس کے مفہوم پر روشنی ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔